اچھا یہ کیا بات، کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ اس کی وجہ سے بات کرنے دینا کیا آپ کمپلیٹ میں اس نے اس طرح حشر کر دیا سارے پروسیس کا. 2 مہینے سے کیا ہو رہا ہے، 1 سال سے کیا ہو رہا ہے، ڈنڈا لے کے ایک پارٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہی شوڈ ہیو گون ہوم انسٹیڈ آف ڈسٹرائنگ دس کنٹری. ابھی کوئی اعتبار نہیں کرتا. آج آپ اب آپ دیکھتے ہیں خابر گومن کے ساتھ اس کے جاننے والے ہیں، کبھی سے کہہ دینا اس کا جاننے والا ہے، میرا جاننے دار اور ڈائریکٹ خبر انہوں نے آندی ہیں اتوں بالکل سپیڈ ڈائل تے موجود لیکن ویسے اسی پارٹی نے تو ان کو رکھایا تھا، بڑی تعریف جن نے کرایا تھا وہ مجھے پتا بات گئی نہیں تو پتا اگر تمہیں چاہیے تو چاہو گے میں لے لینا نا. اچھا چلو آگے گھر چلے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں، تو وہ بلیٹرنٹ طریقے سے غلط کر رہے ہیں کیونکہ یعنی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہی تو میرا سارا رونا ہے. ماریا میمن، اس ملک کے اندر ہم سیاستدانوں کو غدار کہہ کے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، وزراء اعظم آر سینٹ ہوم پیکنگ. یہ جو آپ کے آفیشل عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں، جو کسی کو آنسربل نہیں ہوتے، کسی کو جواب دے نہیں ہوتے، ملک کے اندر ایک کام دیا گیا آپ کو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے صرف ایک کام آپ نے کرنا تھا، الیکشن کنڈکٹ کرانا تھا، وہ آپ 1.5 سال سے نہیں کرا سکے. باوجود اس کے آج بھی جو آپ کے پاس اختیار ہے وہ آپ استعمال کرنے کی آپ وزن نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی کرمنل اوفینس ہے آپ کو لگتا ہے دیٹ ہی از ناٹ یوزنگ ہز پاورز؟ دیکھیں، ایک طرف تو لا ہے، ایک طرف لاجک ہے، ایک طرف سینٹی ہے، اور ایک طرف ہارڈ کور پالیٹکس ہے. اس کا کوئی بھی اور شخصیت اس سیٹ پہ ہوتی، میرا خیال ہے وہ بھی اسی طرح سے ان کو نشانہ بنایا جاتا. وہ ایک کانٹروورشل فگر ہوتے، کیونکہ آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں. اس وقت چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان خالی اکیلا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نہیں، ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس کے اندر وہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے کانٹروورشل ترین چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. 2008 میں کون تھا، 2013 میں کون تھا، پلیز اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو ضرور یاد کر لیں. جن پر خان صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ایک ہی اچھا کام کیا ہے، فخر الدین ابراہیم جیسے آدمی کو چیف الیکشن کمیشن لگایا. نہیں آپ مجھے بتائیں، اور تو آپ کو ان کے بڑیاں غلط بیانیاں نظر آتی ہیں، وہ بھی یہ بھی غلط ہے. یہ اسے ولی اللہ تھی جن نے کہا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے. یعنی ایک پہ ادھر ایک کمپلینٹ ہوئی، فخر الدین جی ابراہیم نے اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا اور آخر گھر چلا گیا. دوسری بات ہے جی، جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا، جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں نا کچھ پرومسز بھی ہوتے ہیں، کچھ سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ بعد میں ایشورنسز بھی ہوتی ہیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کئی مرتبہ اس طرح کی جب موقع آئے اس کے بعد کوئی سزائے جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. بٹ اٹ از اے ہارڈ کور ریالٹی آف دس کنٹری بیکاز بیوروکریسی اس وقت اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اس وقت اختیار ہے، وہ اسی کے ہو جاتے ہیں. ابھی حکومت میں جب خان صاحب آتے ہیں تو وہ بیوروکریسی ان کی طرف چلی جاتی ہے، نواز شریف صاحب آتے ہیں ان کی طرف چلی جاتی ہے، کوئی کیئر ٹیکر ہوگا تو ان کی طرف چلی جاتی ہے. کیا سلطان راجہ کو اسکاٹ فری چلے جانا چاہیے؟ انسانی بنیادی حقوق. دیکھیں اس پر بات بڑی سمپل ہے. ان کو جو عہدے سے ہٹانے کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے. جیسے کوئی اگر چیف جسٹس آپ کو پسند نہیں ہے، جج کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو بھی آپ ہٹا نہیں سکتے. اب یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے جب کسی شخص کو اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر اپوائنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یار بھائی یہ نہ کریں، کیوں نہ کروں؟ ایک دفعہ غلط آدمی کو رانگ پرسن جتنے ججز کے بارے میں مظاہر نقوی صاحب تھے، آپ کا ویو ہے نا ان کے بارے میں، تو کیا اس وجہ سے اگر آپ کا ویو ہے تو اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپوائنٹ کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ دیکھیں نالائق ججز لگائیں گے اگر کوئی کسی کوڈ آف نالائق ججز کے مطابق نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ مظاہر علی اکبر نقوی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی اگر سپیریئر جوڈیشری کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، رسپانسبلٹی ان پر آتی ہے، وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. کسی کرپٹ شخص کو اگر آپ جج لگاتے ہیں اور وہ کرپشن کرتا ہے یا غلط فیصلے کرتا ہے، تو وہ ذمہ داری کی ہے کہ بھائی آج نیب پہ کیا رو رہا ہے، جاوید اقبال تم نے تو لگایا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا بندہ جو بھی آتا ہے مجھے اس کو ایک لائن میں، ڈونٹ ہیٹ دا پلیئرز، ہیٹ دا گیم. یہ گیم ہی ایسی ہے. تو کوئی اور بھی بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ تاریخ کا کانٹروورشل مسئلہ ہے. دیکھیں یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ لگایا کیوں تھا، افراد یہی اویلیبل ہیں، اسی پول میں سے آپ نے فیصلہ کر کے کسی کو لگانا ہے، اور آپ اس نیت کے ساتھ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے کسی نیت کے ساتھ لگتی ہے کہ وی ہوپ کہ یہ اچھا کام کرے گا. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے،
اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے، وہ آئین قانون وائلیٹ کرتے ہیں، وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنا کام اچھا نہیں کر رہے. دس از ویئر یو کرٹیسائز. آپ تنقید اپوائنٹمنٹ پہ نہیں کرتے، پرفارمنس پہ کرتے. آرٹیکل 220 چیف الیکشن کمشنر صاحب آرٹیکل 220 ضرور پڑھیے. تمام الیکشن کمیشن کے ممبران کہ فیڈریشن کی تمام تر جو انتظامی طاقتیں ہیں وہ آپ کے تابع ہیں. فیڈرل سطح کے اوپر، پروونشل سطح کے اوپر آپ ان کے اوپر لازم ہے آئینی طور پر کہ وہ آپ کو اسسٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن ہولڈ کروانے کے حوالے سے. پلیز فار گاڈ سیک ایک دفعہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے.